والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ التکاثر کے بارے میں۔ اچھا، سورۃ التکاثر جو ہے اس کا جو ہے تدوین کے اعتبار سے 102 نمبر ہے، 102، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 16 نمبر ہے، اور اس کی 8 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت ہونے کا مطلب یہ کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے عقائد ثلاثہ پر گفتگو کی ہے اور لوگوں کے عقیدوں کو سنوارا ہے۔ سورۃ التکاثر کے اندر جو علم عظیم کا ذکر ہے، علم عظیم، ہاں، علم اعظم، تو علم اعظم کا ذکر ہے، اور وہ علم ہے علم آخرت، اچھا، کہ آخرت کا یہ وہ علم ہے کہ یہ جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو دنیا کا تو علم حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آخرت کا بھی علم انسان حاصل کرنے کے بعد گویا کہ اس علم کی روشنی میں آخرت کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اچھا، گویا کہ آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے بھی نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو علوم و معارف اس پر کھل جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس کے اندر علم اعظم کا ذکر ہے، اور اسی علم کی وجہ سے انسان کو یہ حقیقت مل جاتی ہے کہ تکاثر یعنی کثرت کی جو حرص ہے، یہ انسان کے کثرت کی حرص یا قناعت میں بدل جاتی ہے، اچھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ قبر کا علم، حشر کا علم، آخرت کا علم، جب یہ ساری چیزیں کھلتی ہیں، یہ دریچے کھلتے ہیں، اور پھر علم کی 3 منزلیں ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین ہے۔ علم الیقین کا مطلب ہے کہ یقین کا علم، کہ آپ کو مثلا یقینی طور پر یہ بات پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو یہ علم الیقین کا درجہ ہے۔ پھر اس سے اوپر کا درجہ عین الیقین ہے، کہ آپ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو آگ میں جلتا ہوا دیکھیں، آپ کاغذ آگ میں ڈالتے ہو جلتی نظر آتی ہے، آپ کا یہ عین الیقین ہے، مشاہدے کا علم ہے۔ اور تیسرا ہے کہ آپ نے خود اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا تو آگ نہیں جلایا تو آپ نے ہاتھ کھینچا، تو یہ حق الیقین ہے، یہ تجربے کا علم ہے۔ تو یہ علم کے یہ جو مراتب ہیں، اس کی حقیقت اس صورت کے اندر بتلائی گئی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ انسان اس علم کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف دنیا کی حقیقت کو جان جاتا ہے، بلکہ یہ کہ آخرت کو بھی دیکھتا ہے اور آخرت کو بھی سنوارنے کی فکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے اس کی پہلی آیت میں یہ حقیقت بتا دی کہ الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے تکاثر کی حرص نے، یعنی ہر چیز میں تم تکاثر چاہتے ہو، حیات میں بھی، صحت میں بھی، دولت میں بھی، منصب میں بھی، طاقت میں بھی تکاثر چاہتے ہو۔ یہ تمہارے اندر ایک لالچ حرص پیدا ہو گئی ہے کہ دولت ہو تو اور بے شمار ہو، طاقت ہو تو اور بے شمار ہو، قوت ہو تو اور بے شمار ہو، اقتدار ہو تو اور بے شمار ہو، تو گویا کہ آگے سے آگے یہ نہیں کہ جتنا ہے اس کو یوٹیلائز کر لیں عدل و انصاف کی چھتری کے نیچے اور اپنی منزل کو عبور کر جائیں، اس کو یوٹیلائز کرنے کے بجائے مزید کی حرص میں پڑ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہے اس کو یوٹیلائز کر نہیں پاتے اور مزید تک پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ عمر ختم ہو گئی، قبریں آ گئیں۔ اس لیے کہہ دیا الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تمہیں تکاثر کی حرص نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، مطلب قبروں میں جا گرے تو تمہیں منزل ملی نہیں۔ بہتر یہ تھا کہ جتنا ہے قناعت کے ساتھ اس کو یوٹیلائز کر لیتے اور اپنی منزل کو پا لیتے۔ اگر قبر میں جانے کا وقت آ بھی جاتا تو آپ کم از کم ایک نتیجہ تو حاصل کر چکے ہوتے زندگی کا، لہٰذا لے کہ یہ غفلت جو ہے یہ تم لوگوں کو برباد کیے ہوئے ہے۔ تو گویا کہ اس حقیقت کو اس میں واضح کر دیا۔ جہاں تک یہ صورت کے جو ہے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد، عام طور پہ مائیگرین بہت ہوتا ہے لوگوں کو، تو اگر درد شقیقہ یا ویسے انسان کے سر میں درد ہے تو یہ شہادت کی انگلی کو اس ماتھے کے اوپر یوں پھیرتے رہیں، ماتھے پہ پھیرتے رہیں اور سورۃ تکاثر پڑھتے رہیں، اچھا، بس چند بار انسان پڑھ پائے گا اور اس کے بعد اس کے سر پہ پھونک دیں تو اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ماشاء اللہ، خود بھی کر سکتا ہے انسان، اپنی شادی کی انگلی کو بھی پھیرتا رہے اور سورۃ تکاثر پڑھتا رہے، تو وہ 1-2 دفعہ ہی سورۃ تکاثر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے درد کو شفا دے دیں گے۔ اچھا، یہ بہت زبردست فائدہ ہے اس کا۔ اور ایک فائدہ ہے کہ اگر کوئی حب مال کے مرض میں مبتلا ہے، مال کی محبت، حریص ہے، لالچی ہے، ہوتا ہے بعض دفعہ بچوں میں ہے، کسی اور میں ہے، تو انسان چاہتے ہے اس کی اصلاح ہو جائے، تو فجر کے بعد 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر کے جب وہ اس کے اوپر دم کر دیں یا دم کر کے پانی اس کو پلا دیا کریں۔ اگر وہ خود چاہتا ہے کہ مال کی اس قدر محبت و حرص لالچ میرے اندر نہیں ہونی چاہیے تو وہ فجر کے بعد 3 مرتبہ روزانہ یہ سورۃ تکاثر پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی محبت کی جو حرص ہے وہ ختم کر دیں گے، اچھا، ماشاء اللہ، اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے وہ عمل کر سکتا ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی میں کنجوسی ہے، بخل ہے، بہت کنجوس ہے،
گویا کہ ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا، اچھا ایسا کنجوس. تو اس کی کنجوسی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو 21 مرتبہ فجر کے بعد اس کو تلاوت کیا جائے اور پڑھ کے پانی دم کر کے اس کو پلایا جائے، یا اس کے کھانے پینے پہ یا ناشتے میں دم کر کے دے دیا جائے. اچھا ہاں اگر کنجوس ہے. اور اگر وہ کنجوس خود چاہتا ہے یار میری بخل و کنجوسی ختم ہو جائے تو خود 21 مرتبہ پڑھ کے نماز فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، پانی دم کر کے پی لیا کرے اور 41 ڈیز یہ عمل کر لے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے اندر سے بخل کا جو مرض ہے ظاہر ہے کہ جو قابل مذمت ہے، لیکن ایک بخل قناعت کے معنی میں اگر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا بخل کہ ضرورت میں بھی خرچ نہیں کرتا تو یہ بخیل تو ظاہر ہے کہ نہ شریعت کو دے گا نہ خدمت خلق میں دے گا. تو ایسے بخل کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور ایک ہی فائدہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ کہ اگر مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے اور ملاقات کرنا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، اچھا یا عزیز و اقارب میں کوئی شخص ہے، کوئی اپنا کوئی محبوب پیارا دنیا سے گیا ہے، وہ اس سے ملاقات چاہتا ہے، تو سورۃ تکاثر میں بڑی اس میں تاثیر ہے. اچھا ہاں سونے سے پہلے جو ہے یہ شب جمعہ میں کرنا ہے، یعنی جمعے اور جمعرات کے درمیان کی جو رات ہے شب جمعہ، تو شب جمعہ 113 مرتبہ پڑھنا ہے. 113 اچھا 113 مرتبہ پڑھنا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اپنے پر دم کرے اور دعا کر لے کہ یا اللہ فلاں جو مرحوم ہے اس سے میری ملاقات ہو جائے اور میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اسی رات اس کی ملاقات کرا دے. سبحان اللہ. اگر اسی رات نہ ہوئی تو اگلے شب جمعہ سے پہلے ملاقات ہو جائے گی. اچھا بہت تو یہ بہت زبردست فائدہ، اور لوگ چاہتے ہیں، بہت سے لوگ چاہتے ہیں اپنے والدین سے مرحوم سے ملیں یا اپنا کوئی عزیز پیارا اس سے ملاقات ہو، تو یہ جو عمل کریں 113 مرتبہ انشاءاللہ بہت مجرب اور نافع ہے. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ پر قرض ہے اور ایسا قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا، قرض دیتے جاتے ہیں چڑھتا جاتا ہے، دیتے جاتے ہیں چڑھتا جاتا ہے، اور عام طور پہ بینکوں کے قرض انسانوں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر پے کرتے رہو ادھر چڑھتا رہتا ہے، بلکہ کیپٹل تو پے بھی نہیں ہوتا، انٹرسٹ ہی پے ہوتا ہے، تو بندہ پھنسا ہی رہتا ہے، کرے کیا. اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے. اچھا روزانہ قرض کی نیت سے پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی 90 دن کی نیت سے عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی 90 دن میں اس کا قرض ایسے انداز سے ادا کر دیں گے کہ کوئی ایک پائی بھی اس کے سر پہ نہیں ہوگی. اچھا تو کتنی دفعہ پڑھنا ہے 90 دن؟ 90 دن یہ 3 مرتبہ، بس صرف 3 مرتبہ ماشاء اللہ روزانہ فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے اسی قرض کی ادائیگی کی نیت سے، ماشاء اور اللہ. 90 دن کر لے تو انشاءاللہ کیسے قرض ادا ہوگا کہ عقل حیران. اچھا مارگیجز وغیرہ سب جو بہت ایسی چیز ہوتی ہے، میں نے کہا نا وہ ایسا قرض اترتا ہی نہیں ہے، بالکل. چڑھتا ہی رہتا ہے. تو یہ اس میں بڑی تاثیر ہے. تو یہ اس کے فضائل فوائد ہیں. تو اگر انسان اس پہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نفع کثیر عطا فرماتے ہیں. ماشاء اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اگر کسی نے اس کو پڑھا یا سنا تو دونوں صورت میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مال کی محبت میں مبتلا ہوگا اور اس کے نتیجے میں دوستوں کی محبت سے یہ خالی ہو جائے گا، اپنے دوست چھوڑ بیٹھے گا اور مال کی محبت میں غرق ہو جائے گا. اچھا گویا کہ یہ اچھا اشارہ نہیں ہے کہ اگر سورۃ تکاثر اس نے سنی یا پڑھی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے سورۃ تکاثر سنی یا پڑھی تو اس کے اوپر قرض چڑھ جائے گا اور یہ تنگ دست ہو جائے گا، اچھا یہ مقروض ہو جائے گا اور یہ تنگ دست ہوگا. لہٰذا اس لیے پہلے سے فکر کرے، اپنی جو بھی ڈیلنگز ہیں اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف راغب ہوگا اور آخرت سے غافل ہوگا. اچھا کیونکہ یہ بھی گویا کہ اس کے لیے تنبیہ ہے کہ لہٰذا یہ دنیا کی طرف راغب نہ ہو اور آخرت سے غافل نہ ہو. تو یہ اس کی تعبیر میں تینوں یہ اشارے ہیں کہ یہ پہلے سے کیئرفل ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کرے، توبہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ 125 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھے. اچھا یہ استغفار بھی پڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 125 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اللہ سے دعا خیر کر لے اور حسب توفیق صدقہ دے دے. اچھا تو اس کی جو برے معنی ہے خواب کی وہ اس سے محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں اس کو بشارت بنا دے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہر برے خواب میں ایسے کر لیا کرے؟ ہر برے خواب میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سورۃ تکاثر میں چونکہ کوئی تعبیر بھی اس کی بشارت والی نہیں ہے، تینوں تعبیریں اس کے لیے تنبیہ اور خطرناک ہیں، اس کے سے بچنے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں.